ایران کی جانب سے کیے جانے والے حملے کو روکنے کے لیے اسرائیل کے $1 ارب خرچ ہو گئے۔ ماہرین کے مطابق ایران کو اسرائیل پر کیا گیا حملہ $10 کروڑ میں پڑا، لیکن اسرائیل کو اپنا دفاع تقریباً $1 ارب میں پڑا۔ اگرچہ اسرائیل نے یہ نہیں بتایا کہ ایران کے ڈرونز اور میزائل گرانے پر اٹھنے والے اخراجات کتنے تھے، لیکن متعدد تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اعداد و شمار یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ایران نے اپنے حملے میں $8 سے $10 کروڑ مالیت کے ڈرونز اور میزائل استعمال کیے تھے، جبکہ انہیں مار گرانے پر اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کے اخراجات کا تخمینہ $1 ارب تک جا پہنچتا ہے۔ دوسری جانب تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اگر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ایران کے حالیہ ڈرونز اور میزائل حملے کے خلاف جوابی کارروائی نہ کرنے کے عالمی دباؤ کو نظر انداز کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو یہ ایران کے پرانے اور فرسودہ طیاروں اور ہتھیاروں سے لیس فضائیہ کے لیے ایک کڑا امتحان ہوگا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایرانی فضائیہ کی قوت اور حربی صلاحیت کے پیش نظر اسرائیل کو ایران کے اندر اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے بہت کم دشواری کا سامنا ہوگا، جس کے پاس فرسودہ طیارے اور اپنا تیار کردہ دفاعی نظام ہے جو زیادہ تر روسی ماڈلز پر مبنی ہے۔ ایران نے حال ہی میں اسرائیل پر میزائلوں اور ڈرون سے جو حملہ کیا تھا، اس میں تہران نے یہ خیال رکھا تھا کہ اس کے میزائلوں اور ڈرون سے کم نقصان ہو۔ اسرائیل کے ایک سابق فضائی دفاع کے سربراہ زوویکا ہیموویچ کا کہنا ہے کہ ایران ٹیکنیکل بیلسٹک میزائلوں اور ڈرونز کے شعبے میں ایک بڑی قوت کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایران کا فضائی دفاعی نظام بڑے پیمانے پر روسی S-200 اور S-300 طیارہ شکن میزائل سسٹمز کے گرد گھومتا ہے، یا اس میں مقامی سطح پر تیار کردہ میزائل شامل ہیں، یا پھر وہ پرانے امریکی اور روسی جنگی طیارے ہیں جن میں سے اکثر کا تعلق شہنشاہ رضا شاہ پہلوی کی 1970 کی دہائی سے ہے۔ ہیموویچ کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی فضائیہ جدید ہے اور اس کے لیے ایران کے فضائی دفاع سے نمٹنا چیلنج نہیں ہوگا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اسرائیلی F-35 جیسے طیارے ایران کے فضائی دفاعی نیٹ ورک سے بچ کر نکل سکتے ہیں، لیکن ان کے ذریعے صرف چھوٹے ہتھیار ہی لے جائے جا سکتے ہیں۔ بڑے ہتھیاروں کے لیے اسے F-16 کی ضرورت پڑے گی جو ریڈار کی پکڑ میں آ سکتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو جوابی کارروائی کرنے سے پہلے ایران کے مزید حملوں کا خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہونا پڑے گا، اور اسے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ ایران کے مزید کتنے حملے ناکام بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دفاعی ماہرین کہتے ہیں کہ اسرائیل کو یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ وہ ایران آئندہ کے حملوں میں اپنے میزائلوں اور ڈرونز میں سے مزید خطرناک ہتھیاروں کا انتخاب کر سکتا ہے، جس کے پاس ایک اندازے کے مطابق کم از کم 3500 میزائلوں اور ڈرونز کا ذخیرہ موجود ہے، جن کی تعداد مزید کئی ہزار تک ہو سکتی ہے۔ اسرائیل کو جوابی کارروائی کے بعد ایران کے مزید حملے روکنے کے لیے اپنے جدید دفاعی نظام استعمال کرنے پڑیں گے، لیکن اس کے گولہ بارود کی بھی ایک قیمت ہے اور وہ کافی مہنگے آتے ہیں۔ ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اسرائیل یہ بھی دھیان میں رکھے کہ لبنان میں ایرانی حمایت یافتہ طاقتور پراکسی حزب اللہ موجود ہے، جس کے پاس ہزاروں میزائلوں کا ذخیرہ ہے۔ ایران انہیں بھی اسرائیل پر حملوں کا اشارہ دے سکتا ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر امریکی صدر جو بائیڈن نے کانگریس پر زور دیا تھا کہ وہ اسرائیل کے فضائی دفاع کو تقویت دینے کے لیے ایک امدادی بل کی منظوری دے۔ اسرائیل کی فضائی دفاعی ٹاسک فورس کے سربراہ بریگیڈیئر جنرل ڈورون گیوش نے کہا کہ اسرائیل ایران یا اس کی پراکسیز کی جانب سے کوئی اور ممکنہ حملہ روکنے کے لیے اپنے ہتھیاروں کے ذخیرہ بھرنے کے لیے دن رات کام کر رہا ہے۔ اسرائیل کو ایران کے حملے روکنے کے لیے تہ در تہ دفاعی حصار کی ضرورت ہے تاکہ ایک دفاعی نظام سے بچ کر نکلنے والا میزائل دوسرے نظام کی نظر میں آ سکے۔ بریگیڈیئر جنرل کا کہنا ہے کہ اس کے باوجود ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اپنے اتحادیوں کی جانب سے اور خاص طور پر امریکہ کی جانب سے ضروری سپلائی موجود ہے۔ اسرائیل کی فضائیہ کے ایک ریٹائرڈ جنرل اور ملٹری انٹیلیجنس کے سربراہ آموس یادلین کہتے ہیں کہ اسرائیل حملوں کو پسپا کیے بغیر اور خطرے کو ختم کیے بغیر نہیں بیٹھے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ایران ہی ایسا واحد فریق نہیں ہے جو جانتا ہے کہ اسرائیل پر کس طرح حملہ کرنا ہے، لیکن اسرائیل کے پاس بھی حملے کے بہت سے آپشنز موجود ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایران حملے کرتا رہے اور اسرائیل صرف اپنا دفاع کرتا رہے۔